بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، رمضان کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ جاری ہے اور یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور مغفرت جو ہے وہ کیسے طلب کی جائے، کیا طریقہ کار ہے، توبہ کیسے کی جائے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ موجود ہیں، پرنسپل ہیں منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کی۔ پروفیسر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ دوسرا عشرہ مغفرت، مغفرت کیا ہے اور مغفرت کی اہمیت کیا ہے ایک مسلمان کی زندگی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ مغفرت ایک بہت بڑی خوشخبری کا نام ہے کہ اگر آپ کو کسی گناہ سے، کسی سنٹینس سے معافی مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ عشرہ مغفرت ہے، اس میں استغفار کی کثرت کرنا، یعنی اس کی جو دعا ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی اس کو میکسیمم ٹائم پڑھانا چاہیے۔ اب جہاں تک آ جاتا ہے کہ مغفرت حاصل کیسے کرنی ہے، اس تک جانا کیسے، تو اس کے لیے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول پہ آنا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو مطلب آپ کو دنیاوی طور پہ کرنا کیا ہوگا، اس کا جو ایک پروسیس ہے، فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ہے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں، ایکسیپٹ یور مسٹیک، غلطی کو غلطی مانے، کہ جو انسان غلطی کو غلطی مانتا ہے وہ شرمندگی کی طرف چلا جاتا ہے، اور رسول اللہ کا فرمان یہی کہ پہلے غلطی کو غلطی مانیں، پھر اس کے لیے آپ استغفار کریں، شرمندہ ہوں۔ اور شرمندگی کے لیے حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھ سے خشیت الہی کے تحت توبہ کی خاطر صرف مکھی کے سر جتنا آنسو بھی گرا ہے نا، اس کے رخسار پہ بہہ گیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دوزخ کی آگ اس پہ حرام کر، یعنی وہ پہلے ہی معافی نامہ مل جاتا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے آئندہ نہ کرنے کا وعدہ۔ یہ تین چیزیں کرنی ہوں، یہ حقوق اللہ میں، اور اگر حقوق العباد ہیں اس میں یہ تین ہے، لیکن چوتھی پلس ہو جاتی ہے، مطلب پہلے غلطی کو غلطی مانے، دوسرا اس پہ شرمندہ ہونا، اور تیسرا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا وعدہ، اور چوتھی چیز جو ہے سب سے اہم وہ حقوق العباد میں کہ جس کا آپ نے حق لیا ہے، یعنی کسی سے میں نے اس کا حق تھا، اس سے سچ بولنا تھا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے اس کی غیبت کی، اس کے چوری کر لی کسی مال میں، تو کچھ بھی جو کسی کے ساتھ آپ نے غلط حق تلفی کی، غلط کے وہ حق اس کو دے دیا، تو اس انسان کی توبہ جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اب آ جاتا ہے اگلی بات کہ ہم یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ریڈی بھی تو ہوں، وہ کیسے ہوں گے؟ کیونکہ ہر جسے آپ کو کوئی کورس کرنا ہے تو اس کا کوئی انسٹیٹیوٹ، یعنی آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو جانا پڑے گا میڈیکل کالج میں، ایسے استغفار چاہتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کون سا لاسٹ ڈے ہے، کب ہمیں اس دنیا کو لیفٹ کرنا ہے، اور پھر تو اگر معافی نہیں لی ہے، توبہ نہیں ہوئی ہے، ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہے، تو پھر ہم قبر میں کیسے، مطلب حالات تو برے ہوں گے پھر، کیونکہ آپ کو نیکیاں تو پیچھے والے پرووائڈ کر دیں گے، صالح ثواب کر دیں گے، جو غلطیاں کی ہیں اس کی معافی پیچھے کوئی بھی مانگتا رہے، قرآن کہہ رہا ہے اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے، یعنی آپ کی گناہ کو آپ کو خود بھگتنا ہے۔ اب اگر میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس کے لیے معافی نصیب ہو جائے، میرا رب مجھے معاف کر دے، اللہ رب العالمین نے، میں نے پہلے بھی بات کی تھی ایک دن کہ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی مجھے آپ کو لو کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اس نے قرآن میں اس کا طریقہ بتایا، سورۃ النساء پارہ نمبر 5 میں، وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے نبی نے کہی اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جاؤکا، تو حضور یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، پھر حضور یہ اپنی غلطی کی معافی مانگیں، جب یہ معافی مانگ لیں گے تو پھر آپ ان کی سفارش کر لیں، تو اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائیں۔ تو بڑا ایک چھوٹا سا اور خوبصورت سا بہترین طریقہ ہمیں سکھا دیا گیا، یعنی پورا فلسفہ رب نے خود دے دی، دیکھیں نا کتنا پیاری ہستی ہے، غلطی بھی ہم نے کی، گناہ بھی ہم نے کیا، آسانی رستہ بھی خود سکھا رہا ہے کہ حضور آپ ان کے لیے کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں۔ یہ ہم بڑی ایک پیارا سا اگر وقت ہو تو میں ایک بڑا خوبصورت حدیث ایک روایت کرنا چاہتی ہوں، اور بس یہ واقعہ تقریباً سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس پوری دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تشریف لائے، جب وہ بھیجے گئے تو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ایک مسٹیک ہو گیا تھا، ایوری ون نوز کہ وہ ایک گندم کا دانہ کھا لیا تھا، تو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا۔ اب دیکھیں سری لنکا میں آدم علیہ السلام کو اتارا، مکہ معظمہ میں اماں حوا کو، اب سری لنکا سے مکہ تک آنے میں 8-9 علاقے، گلیاں، شہر نہیں ہیں، 8 سے 9 ممالک ہیں، اور آدم علیہ السلام پیدل چل رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، نبی پاک نے فرمایا وہ اتنا روئے، رو کے یا نالیاں بن گئی، اتنی توبہ کی لیکن قبول نہیں، معافی کی، رضا کی، اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری نہیں آئی،
रोते रहे जा रहे चलते जा, कितना वक्त गुजर गया होगा कि 9 ममालिक को क्रॉस किया ना। अब वो जबल रहमत पे पहुंचे ना, मुख्तसर आपको बताते हैं। तो जबल रहमत पे पहुंचे तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जैसे वो जबल रहमत चढ़ने, उस वक्त वो जबल रहमत नहीं था, जस्ट एक पहाड़ था। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत आदम जब चढ़ने लगे ना, तो कहते हैं मुझे रिकॉल हुआ, एक बात याद आई कि जब मेरे रब ने मुझे ज़िंदगी दी थी, रूह फूंकी थी, पहली दफ़ा मैंने आंखें खोली थी, तो मेरे सामने अर्श था और अर्श पे एक ही कलमा लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी एक स्टेटमेंट थी। तो कहते उससे मुझे याद आया कि वो रब तौहीद को पसंद इतना करता है कि उसने अर्श पर एक स्टेटमेंट दी, ला इलाहा, कोई मबूद नहीं, यानी सबका इनकार करो, फिर आओ इल्लल्लाह पर, मगर अल्लाह पर। तो कह रहे हैं अल्लाह को तौहीद इतनी पसंद कि सिर्फ अल्लाह का नाम है, लेकिन अल्लाह ने अपने नाम के साथ लिखा है मोहम्मद रसूल। कहते ऐसे ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ ना मेरे अंदर कि अच्छा मोहम्मद को अल्लाह ने इतना पसंद किया कि कह रहे सबको अलग करो, फिर मेरा नाम, लेकिन अपने नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा हुआ है। तो कहते मैं वहीं बैठा, मैंने कहा मौला जो तेरा मोहम्मद है ना, उसी के सदके बख्श दे। तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे रब ने उसी वक्त में तौबा कबूल कर ली और माफ़ी नामा मुझे मिल गया, और उसी माफ़ी नामे के साथ मुझे अम्मा हवा आती नज़र भी आ गई। और फिर आदम अलैहिस्सलाम, अब ये हदीस हजूर फरमा रहे हैं ना, तो हजूर अलैहिस्सलाम तक आने में ये बात तो हज़रत आदम ने अपने बच्चों को सिखाई होगी, उन्होंने अगलों को बताई होगी, करते करते हम तक पहुंची है। तो वो असल क्यों, क्योंकि उनको वहाँ से निजात मिली थी कि दरे मुस्तफ़ा पे बैठने से ही तौबा नसीब हुई, और रब ने भी हमें यही फलसफा सिखाया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा अशरा मग़फ़िरत वाक़ई हमें मग़फ़िरत दे, तो हमें दुआ करनी चाहिए कि हम हज़ूर की बारगाह में बैठें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको और हमें मग़फ़िरत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मग़फ़िरत तलब करने की और उसकी कबूलियत की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। कल आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।